محلے کی مسجد کے مولوی صاحب نہایت شریف انسان تھے۔ وہ شام کے وقت بچوں کو مفت قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت پیسے کی فراوانی نہیں تھی، لیکن دلوں میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے احترام تھا۔ محلے کے لوگ مولوی صاحب کا احترام کرتے اور ان کا ہر گھر میں ایک فرد کی طرح آنا جانا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی وفات پا چکی تھی اور اولاد کی نعمت سے وہ پہلے ہی محروم تھے۔ ایک شام بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے کہ ایک 14-15 سالہ بچہ مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میں اس محلے کا نہیں، مگر میں آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ بھی ان باقی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ مولوی صاحب نہایت شفقت سے بولے، بیٹا کوئی بات نہیں، تم بھی پڑھنے آ جایا کرو، قرآن کی تعلیم دینا ثواب کا کام ہے۔ وہ بچہ بھی شام کو پڑھنے کے لیے آنے لگا۔ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ بیٹھتا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نہایت خاموش طبع اور سنجیدہ لڑکا تھا۔ مسجد میں ایک پانی والی ٹینکی تھی جو نمازیوں کے لیے وضو کی غرض سے بنائی گئی تھی۔ چونکہ مسجد چھوٹی سی تھی اس لیے محدود انتظامات تھے۔ مولوی صاحب روز کسی نہ کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ موٹر چلا کر پانی بھرو اور تب تک ٹینکی پر نظر رکھو جب تک وہ بھر نہ جائے، اور پھر موٹر بند کر دو تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو اور بجلی کا بھی ضیاع نہ ہو۔ اس کام میں 20-25 منٹ کا وقت لگ جاتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے اس بچے سے کہا کہ تم جاؤ اور ٹینکی بھرو۔ وہ لڑکا سر ہلا کر اٹھا اور ٹینکی بھرنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ آ گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا ٹینکی بھر دی؟ وہ بولا، جی مولوی صاحب۔ مولوی صاحب حیران ہوئے، اتنی جلدی؟ وہ لڑکا کہنے لگا، مولوی صاحب آپ دوسرے بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے اس لیے آپ نے دھیان نہیں دیا، میں تو ٹینکی بھرنے میں کافی دیر لگا کر آیا۔ مولوی صاحب سر جھٹک کر رہ گئے۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور وہ 5 منٹ میں ٹینکی بھر کے واپس آ گیا۔ مولوی صاحب بے یقینی کے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو واقعی ٹینکی بھر چکی تھی۔ مولوی صاحب نے سوچا شاید پانی بہت اچھی رفتار سے آتا ہوگا اسی لیے ٹینکی جلدی بھر جاتی ہے۔ تیسرے دن مولوی صاحب نے ایک اور بچے کی ڈیوٹی لگائی، مگر اب کی بار وہ بچہ پورے 20 منٹ لگا کر ٹینکی بھر کر واپس آیا۔ اب تو مولوی صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ مولوی صاحب اس لڑکے پر خاص نظر رکھنے لگے مگر کوئی بات یا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ ایک دن وہ بچہ بولا، مولوی صاحب میری ماں نے آپ کو ہمارے گھر بلایا ہے، آپ نے ختم پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ بولا، ریلوے اسٹیشن سے آگے ایک چھوٹی سی بستی میں۔ مولوی صاحب بولے، کل شام کو پڑھائی کے بعد میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اگلے دن پڑھائی ختم کرنے کے بعد مولوی صاحب اس لڑکے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ ریلوے لائن سے پار ہونے کے بعد وہ چلتے ہی چلے گئے مگر بستی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے پاؤں دکھنے لگے مگر اس کا گھر نہ آیا۔ مولوی صاحب نے بیزار ہو کر پوچھا، کتنی دور ہے بھائی تمہارا گھر؟ لڑکے نے مڑ کر دیکھا اور کہا لگا کر بولا، ارے مولوی صاحب آپ اتنی جلدی تھک گئے، بس نزدیک ہی ہے۔ مولوی صاحب کو اس کا کہا لگانا پسند نہیں آیا مگر خاموش ہو رہے۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد مولوی صاحب کو وہ سنسان کھیتوں سے گزارتا ہوا ایک پہاڑی ٹیلے میں لے گیا۔ مولوی صاحب ڈر گئے کہ ان جنگلوں میں تو کوئی انسان نہیں رہتے، پھر یہ مجھے کہاں لے آیا؟ وہ بچہ چلتے چلتے ایک ٹیلے کے پاس جا کھڑا ہوا جس میں سے ایک بڑا سا غار نما سوراخ نظر آ رہا تھا۔ لڑکے نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا اور بولا، مولوی صاحب میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ مولوی صاحب جو پہلے ہی اس صورتحال سے گھبرا گئے تھے چاروں ناچار اس کے پیچھے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر تھوڑی دور آگے جا کر انہیں روشنی نظر آئی۔ مولوی صاحب نے دیکھا اندر ادھیڑ عمر کے 2 لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، اور 2 جوان درمیانی عمر کے عورت مرد تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو سلام کیا۔ ادھیڑ عمر کے دونوں مرد اور عورت اٹھ کر چلے گئے جبکہ دوسرے دونوں مرد اور عورت وہیں بیٹھے رہے۔ ایک بات مولوی صاحب کو بہت عجیب لگی کہ اس غار نما گھر میں چھوٹے بچوں کی بھرمار تھی۔ کوئی 15-20 کے قریب بچے فرش پر کھیل رہے تھے۔ مولوی صاحب انہیں دیکھ کر اندر ہی اندر خوفزدہ تھے مگر مرتے کیا نہ کرتے، اب تو وہاں پہنچ چکے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، جلدی جلدی ختم کے لیے لوازمات لائیے، میں ختم پڑھ کر جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے شام نہ ہو جائے۔ انہوں نے ختم شریف کے لیے پھل اور دیگر لوازمات مولوی صاحب کے سامنے رکھے۔ مولوی صاحب نے ختم پڑھنا شروع کیا اور جلدی جلدی ختم پڑھا۔ ختم پڑھتے ہی مولوی صاحب اٹھے اور واپسی کے لیے اجازت مانگی۔ اس نوجوان مرد نے کہا، مولوی صاحب ہم آپ کی اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، آپ یہ کوئلے رکھ لیں، اور ایک گٹھڑی میں کافی سارے کوئلے بھر دیے اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ جاؤ مولوی صاحب کو بحفاظت واپس چھوڑ کر۔ وہ لڑکا مولوی صاحب کو لے کر غار سے باہر آ گیا۔ مولوی صاحب اندر سے تلملا رہے تھے کہ دیا بھی تو کیا، اتنی دور ختم پڑھنے کے لیے آیا تو کوئلوں سے تھیلا بھر کے میرے حوالے کر دیا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، انہیں کسی گھر آئے مہمان کی خاطر مدارت کرنا بھی نہیں آتی۔ لڑکے نے وہ کوئلوں والا تھیلا مولوی صاحب کو پکڑا دیا۔ مولوی صاحب تھیلا اٹھائے غصے سے بھرے آگے آگے چلنے لگے۔
जब मौलवी साहब का गुस्सा अरूज से बढ़ गया तो उन्होंने गठरी के वजन के खातिर कोयले एक एक करके निकाल कर जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। बच्चा मौलवी साहब की हरकत देख मौलवी साहब को कोयले फेंकते जा रहे थे और वो लड़का उन्हें उठाता चला जा रहा था। बच्चा स्टेशन तक मौलवी साहब को छोड़ने के लिए आया और फिर वहां से वापस चला। घर पहुंचने तक मौलवी साहब के पास चंद ही कोयले बचे थे, वो उन्होंने घर लाकर फेंक दिए और चारपाई पर ढह गए। थकन से बुरा हाल था, पसीने से शराबूर थे, मगर दिल ही दिल में सख्त गुस्सा था कि इतनी दूर भी गए और कुछ हासिल नहीं आया। ना ही उन्होंने खाने का पूछा और ना ही कोई नजराना दिया भी तो क्या कोयले। मौलवी साहब इसी गुस्से के आलम में न जाने किस वक्त सो गए। सुबह फजर की नमाज के वक्त उठे और बाहर सहन में निकले। उन्हें फर्श पर कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। उन्होंने उठाकर देखा तो वही कोयले के टुकड़े जो उन्होंने फेंके थे सोने की तरह जगमगा रहे थे। मौलवी साहब कोयलों को सोना बनते देखकर हैरान रह गए। इस तरह का सोना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मौलवी साहब ने जैसे तैसे करके फजर की जमात अदा करवाई और उन्हीं पैरों पर स्टेशन की तरफ भागे और जिन जिन जगहों पर जिन जिन रास्तों पर वो कोयले फेंकते चले आए थे वो देखते गए, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई कोयले या सोने का टुकड़ा नहीं मिला। चलते चलते वो उसी जगह पहुंचे जहां उस लड़के का घर था, मगर वहां किसी घर का नामो निशान तो क्या, कोई पहाड़ी टीला भी मौजूद नहीं था। मौलवी साहब काफ़ी देर वहीं वीराने में खाक छानते फिरते रहे, मगर कुछ हाथ नहीं आया। मौलवी साहब मायूस होकर वापस लौट आए। इतनी दौलत, इतना सोना शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मौलवी साहब मस्जिद में कई दिन तक उस लड़के का इंतज़ार करते रहे, मगर उस दिन के बाद वो बच्चा कभी भी मौलवी साहब के पास वापस पढ़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि दरअसल वो इंसान नहीं, जिन थे। वो जिन्नात में से था और जिन्नात ने मौलवी साहब को जो कोयले दिए थे वही कोयले सोना बन गए थे, मगर मौलवी साहब इस राज को उस वक़्त समझने से कासिर थे।